کیا ایسا ہے کہ بعض انسان پر آئی ہوئی مصیبت، پریشانی، آفت، بیماری یہ کسی پر کیے گئے ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کسی مظلوم کی بد دعا کی وجہ سے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سارا زندگی کا نظام برہم ہو جاتا ہے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ظلم سے تو ہے، اثرات پڑتے ہیں ظلم کے. میراج شریف میں پڑھا تھا کہ ظلم سے، بندوں میں جو ظلم ہوتا ہے نا، اس سے بٹیریں اپنے گھونسلوں میں مر جاتی ہیں. اثرات تو ہوتے ہیں، گناہوں سے نحوست تو پھیلتی ہے اور نیکیوں سے برکت تو ہوتی ہے. جیسے کہ ابوہما صالحہ، حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ ہے کہ اس میں یہ دونوں ساتھ ساتھ، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، تو کچھ ایسے حضرت خضر علیہ السلام سے افعال ظاہر ہوئے کہ جو مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ کھٹکا پیدا کر رہے تھے. تو ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک جگہ تشریف لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، تو وہاں کے لوگوں نے بالکل کوئی یعنی کہ ان کی آؤ بھگت نہیں کی، پانی تک نہیں پوچھا. یعنی کہ وہاں کے لوگ یعنی کہ اس طرح کے تھے. وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، وہ بنا دی دیوار، یعنی کہ کوئی اجرت نہیں، کچھ بھی نہیں، بنا دی. خیر تو موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بھی تعجب ہوا کہ جی ایسے لوگ ہیں، ان کی دیوار تم نے بنا دی، آپ نے بنا دی. خیر تو اس کا یہ کہ پھر قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ دیوار اصل یتیموں کی تھی اور ابوہما صالحہ، ان کے والد نیکوں میں سے تھے. اور درجے وہ والد کب کے تھے پتہ ہے؟ 7ویں پشت کے. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ والد، باپ دادا پردادا، تو 7واں دادا جو تھے وہ نیک آدمی تھے. اس کی برکت ان یتیموں کو ملی اور دیوار ان کی بنائی گئی. سورہ بقرہ میں بھی قصہ ہے، اس میں بھی تو وہ جو بچہ تھا یتیم تھا جس نے وہ گائے، اور یہ بڑا طویل قصہ ہے، بڑا دلچسپ قصہ ہے. سورہ بقرہ قرآن کریم، اس کی آپ صراط الجنان میں تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا. تو وہ بچہ بھی تو اس کے نیک باپ کی وجہ سے اس کو آخر وہ گائے کی کھال میں سونا بھر کے ملا نا. تو اللہ کی شان ہے. تو نیکوں کا، ایک نیک پڑوسی سے ایک نیک بندہ ہو نا پڑوس میں، تو 100 گھروں کو اس کا فیض پہنچتا ہے اور ان کی بلائیں دور ہوتی ہیں. میرے گھر کا حدیث پاک میں